खूबसूरत मज़ार शरीफ है और कल यहाँ पर उर्स हुआ है, तो हमने उसकी भी वीडियो शूट की है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी, सारी डिटेल हम आपको देंगे। तो चलिए चलते हैं आप। ये आपका रोज़ा शरीफ है, मैंने पूरा दिखाया है। तो अंदर भाई हैं जिनसे हम मुलाकात करेंगे और थोड़ा बहुत उनसे पूछेंगे मज़ार शरीफ के बारे में, वो अली शाह कलंदर की जितनी भी तारीख़ है उस तारीख़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? जी हमज़ा भाई, आप अपना तारुफ़ कराएं सबसे पहले। जी, मेरा नाम मोहम्मद अबू हमज़ा कलंदरी, दरगाह हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खिदमत करता हूँ। मेरे से पहले यहाँ जो खादिम जो थे मरहूम अलहाज सूफ़ी सैयद एजाज़ अहमद हाशमी साहब, जो यहाँ के चीफ़ खादिम थे, जी अभी 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया है, उनके पास ही रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे ये पीर जी आराम फरमा रहे, सबसे पुराने खादिम हैं। पीर जी थोड़ा सा आ जाओ, इनका भी थोड़ा इधर आवाज़ आ रही है, थोड़ा उधर इधर आप तो जाओ, आ जाओ। आप बुजुर्ग को थोड़ा सा आ जाओ। नहीं, आपके बारे में भी मैं पूछ रहा था बाबा जी से। हाँ, ये बहुत बड़ी पुराने ही खादिम। तारीफ, बड़ी ही अच्छी आपकी, हम्म। जो एक होना चाहिए ना खादिम, वैसा ही आप ये इन्होंने इन्होंने बताया। ये बहुत पुराने खादिम हैं। सरकार अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बड़ी खिदमत करी इन्होंने। 40-45 साल से खिदमत कर रहे हैं आप। आप बिल्कुल, बताओ कुछ। अल्लाह ताला इसका अजर देगा आपको। जी बाबा जी बताएं आप, मैंने सुना है कि 40-45 साल से आपने यहाँ पे खिदमत दी है और बिना किसी लालच के, और वो आपको देख के लगता है कि आपके अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं होगा। तो इसके आपकी खिदमत, अपनी खिदमत के बारे में कुछ बताएं आप। बस हमने तो खिदमत ही करी जी। बस आगे। अब यहाँ वक्फ बोर्ड की तरफ से यहाँ खादिम में अच्छा, यहाँ। वक्फ बोर्ड की तरफ से हाँ खादिम है हाँ आप जी, हाँ इस जी। टाइम। और हमारे हमजा भाई को भी वक्फ बोर्ड ने खादिम बनाया। जी जी जी। हमारे अल्लाह हमारे जब भी कोई भी आए, हम अब हमारा तो मामला है नहीं। जी जी अब जी। तो जो कुछ है ये हमजा, सब हमजा भाई। हम- तो हमजा भाई आप ये बताएं सबसे पहले, आप रहने वाले कहाँ के हैं? भाई मैं रहने वाला यूपी बाराबंकी से हूँ। बाराबंकी से। हाँ, जी तकरीबन 2003 से खिदमत है यहाँ पर सरकार की बारगाह इलाही में। जी। तो आइए मैं थोड़ा हज़रत अबू अली शाह कलंदर की बारगाह इलाही में आपको थोड़ा तारुफ़ करवाते हैं। मैंने बताया बहुत बताओ। आप हज़रत शाह शरफुद्दीन अलमारूफ बू अली शाह कलंदर नुमानी पानीपती रहमतुल्लाह अलैह। जी आप हिंदुस्तान में पहले कलंदर हैं। आप पूरी दुनिया में 2.5 कलंदर हैं। जी। पूरी दुनिया में दुनिया में 2.5 कलंदर हैं। हिंदुस्तान में आप पहले कलंदर हैं, हज़रत शाह शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह। और अच्छा, दूसरे से ये जो कलंदर जो होता है, ये लक़ब क्या होता है, ये कैसे ये मिलता है? कलंदर जो होता है, कलंदर हर किसी को नसीब नहीं होता है। कलंदर जो होता है वो मस्त होता है, जो अपने आप को अल्लाह की राह में फ़ना कर देना। जी। जो सूफ़ी संतों में सबसे बड़ा अगर नाम आता है वो कलंदरों का नाम आता है। कलंदर। जी। अच्छा, आपके सामने बू क्यों जोड़ा गया है, बू अली शाह? देखिए जी, बू अली शाह क्यों जोड़ा गया? ये अली की खुशबू, अली की बू। जी आप के फादर जो थे सैयद सलार फ़खरुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह सन 606 हिजरी में हिंदुस्तान तशरीफ़ लेकर आए थे। जी आपकी वालदा जो थी वो हाफिज़ कुरान थी, एक एक दिन में कई कुरान शरीफ पढ़ दिया करती थी। जी तो जब आप पैदा हुए तो माँ के पेट से ही कुरान हाफिज़ पैदा हुए आप। जी। और आप अपने दौर में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बादशाहों के फ़ैसले सुनाया करते थे आप। जी तो बाकी जो वक्त बचता था तो वो कुतुब मीनार के पास उस वक्त मदरसा था तालीमुल इस्लाम, वहाँ लोगों को तालीम दिया करते थे। जी तो किसी ने आके बोला शरफुद्दीन, आपका असल नाम शरफुद्दीन है हज़रत का, जी जी। आपका असल नाम शरफुद्दीन। शरफुद्दीन है। तो किसी ने आगा शरफुद्दीन, आपको अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए भेजा है। उसको बोलो रखो। आपको अल्लाह ने आपको अपनी इबादत के लिए भेजा है। जी आपने ये सुनते ही सारी किताबें उठाई और जमना में डाल दिया और आप अल्लाह की राह में फ़ना हो गए। जब अल्लाह की राह में फ़ना हुए तो आपको कुदरती एक बीमारी लग गई, पतले पैखाने की, जी जिसमें से दस्त और पेशाब कतरा गिरने से उनकी इबादत में दखल पैदा था। जी। नापाकी नापाकी की हालत में इबादत नहीं हो पाती थी। जी तो अब जलाल में आए और कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तूने ऐसी बीमारी जो दी जो तेरी राह में बैठ भी ना सकूं। जी
تو آپ جلال میں آئے اور بہتے پانی میں جا کر کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ رب العزت دے بیماری، جو بھی بیماری دے گا بہتا ہوا پانی پاک ہے، سب صاف ہو جائے گا۔ تو سننے میں آتا ہے کہ کئی سال آپ پانی میں نہیں کھڑے میں بتا رہا ہوں، میں آپ کو 36 سال، جی مطلب 12 سال کے 3 چلے کیے آپ نے، جی 36 سال کھڑے ہو کر پانی کے اندر عبادت کری۔ جب 12 سال کا پہلا چلہ پورا ہوا تو غیب سے آواز آتی ہے شرف الدین آخر کیا چاہتے ہو آپ؟ جی تو آپ نے فرمایا اللہ رب العزت مجھے علی بنا دو، علی جیسا کر دو۔ اللہ فرماتا ہے علی ایک ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا، جس کو جو دے دیا وہ دے دیا۔ جب دوسرا چلہ پورا ہے شرف الدین آخر کیا چاہتے ہو؟ تو اللہ رب العزت انہیں مانگا، جو چیز مانگا وہ دے نہیں سکتے، تو کیا دے سکتے ہو آپ؟ جی تو آپ نے فرمایا علی ایک ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا، جس کو جو دے دیا وہ دے دیا۔ جب تیسرا چلہ پورا ہوا تو غیب سے آواز آتی ہے شرف الدین آپ کی عبادت آپ کے تقوی کو دیکھتے ہوئے علی تو نہیں بنا سکا، لیکن علی کی خوشبو، علی کی بو عطا کرتا ہوں۔ تو جب مولائے کائنات مولا علی کی بو ملی تو آپ کا اصل نام شرف الدین ہے۔ جی جب مولائے کائنات مولا علی کی بو ملی تو حضرت بو علی شاہ قلندر ہو گیا۔ علی کی خوشبو میں یہ تاثیر ہے تو علی میں کیا تاثیر ہوگی، بالکل جو کہ ماشاء بو اللہ۔ کے نام سے حضرت بو علی شاہ قلندر کے نام سے پوری دنیا میں یہ خوشبو مہکی ہوئی ہے۔ تو آئیے اندر آپ کو چلتے ہیں۔ ہاں جی چلیے آپ چلیے۔ آپ حضرت شاہ شرف الدین بو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں یہ آستانِ مبارک پانی پت شریف موجود ہے ہریانہ۔ اندر والے ان کے دوست ہیں حضرت مبارک علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے اندر پہ چلتے ہیں۔ اچھا میں نے اندر کے بارے میں سنا ہے جی کہ جو دعا یہاں پہ مانگی جائے جی جی، وہی دعا اگر اندر مانگ لے جا کر، جو اندر جو دعا وہاں مانگیں گے وہی دعا یہاں کی تھی۔ اچھا پہلے وہاں مانگنی ہے دوست کے گھر، دوست کے در پہ۔ جی جی جی، یہ دراصل یہ آستانِ مبارک حضرت مبارک علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جی حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات زندگی میں یہ جگہ اپنے لیے تعمیر کروائی تھی جی کہ میرا پردہ کرنے کے بعد میری مزار شریف یہاں بنائی جائے گی، جی لیکن اس میں کچھ ایسے مسئلات ہو گئے کہ اس وقت دوران میں جب حضرت مبارک علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب گود لیا تو آپ کو 16 سال پہلے آپ کی وفات ہو گئی۔ اچھا ابو علی شاہ قلندر سے؟ وہ علی شاہ قلندر سے 16 سال پہلے آپ کی وفات ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا میرے دوستوں کو میرے سراہنے رکھو، آنے والا بندہ پہلے اندر حاضری دے پھر میرے پاس آئے، جو دعا یہاں مانگے وہی دعا وہاں مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ گھر جانے سے پہلے پوری ہوگی، اور نہیں پوری ہوئی تو کل قیامت کے دن میں اس کا جواب دوں گا۔ اچھا تو یہاں پہ جو آنے کا جو جیسے کلیہ شریف جاتے ہیں ہم جی تو بولتے ہیں کہ پہلے امام صاحب کے یہاں حاضری لگا دو۔ جی جی، حضرت نظام الدین اولیاء جاتے ہیں تو امیر تو خسرو پہلے ہے۔ امیر خسرو، جی جی تو ایسے ہی جو پانی پت آتا ہے جی، تو وہ پہلے آپ کے دوست، آپ کا نام حضرت مبارک علی خان، حضرت مبارک علی خان، کہ آپ کے دربار میں آ کے حاضری لگائے، جو دعا مانگے وہی دعا اس کو وہاں ریپیٹ کرنی ہے جا جی کر، جی جی، سیم اور انشاءاللہ گھر پہنچنے سے پہلے وہ دعا پوری ہوگی، قبول ہو جائے۔ قبول ہوگی، نہیں ہوئی تو کل قیامت کے دن وہ اس کا جواب دیں گے۔ وہ علی شاہ قلندر یہ ان کا جواب۔ قول ہے قلندر صاحب کا۔ جی تو آپ جو ہیں بادشاہ غیاث الدین بلبل جو تھے، جی وقت کا بادشاہ تھا، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو بادشاہ غیاث الدین بلبل جو تھا وقت کا بادشاہ تھا، تو جب کسی نے بادشاہ کو بول دیا بادشاہ غیاث الدین بلبل آپ تو وقت کے بادشاہ ہو اور آپ کی بادشاہت جب تک زندہ ہے جب تک چلے گی، مرنے کے بعد تو کوئی نیا بادشاہ پیدا ہوگا۔ جی تو اس نے شادی تو کری نہیں تھی۔ جب اس کو گھر جب گیا اس کے دماغ میں کچھ ایسے معاملات پڑ گئے تو اس نے کہا بات تو صحیح کہی اس نے۔ پھر آگے محل میں پہنچا، محل میں پہنچنے کے بعد اس نے شادی کا اعلان کیا، تو وہاں بہت ساری عورتیں جو تھی وہ شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ وقت کے بادشاہ تھا تو شادی کرنے کے لیے بہت سے ایک سے ایک عورت تھی شادی تھے۔ بالکل۔ تو آپ نے ایک شرط رکھی تھی، میں اس عورت کے ساتھ شادی کروں گا جو عورت میری شرط مانے گا۔ تو بھائی اس میں 2 عورت کھڑی ہوئی تو اس نے کہا کہ بولی کیا شرط ہے آپ کی؟ تو بولے میری شرط پہلی شرط تو یہ ہے میں اس عورت کے ساتھ شادی کروں گا جو عورت میری شرط مانے گا۔ بولے کیا شرط ہے آپ کی؟ بولے شرط یہ ہے کہ اگر آپ سے لڑکی پیدا ہوگی تو میں فوراً طلاق دے دوں گا، اور لڑکا پیدا ہوا تو رکھ لوں گا۔ تو اس عورت نے بڑا اچھا جواب دیا، اس نے کہا یہ تو اللہ کی مصلحت ہے، اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا، باقی اگر انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو اللہ کو کون یاد کرے گا؟ بالکل، انسانی سب کچھ کر لے گا تو اللہ کو کون یاد کرے گا؟ بھائی تو اللہ کی مصلحت ہے، لڑکا دینا لڑکی دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب شادی ہوئی تو کچھ دن بعد بادشاہ غیاث الدین بلبل کی وہ لڑکی پیدا ہوئی۔ تو جب لڑکی پیدا ہوئی وہ اپنی زبان کا
پکا تھا. اس نے جیسے ہی پتہ چلا بادشاہ کو میری لڑکی پیدا ہوئی، اس نے فوراً ہی اس کو طلاق دے دیا. جب طلاق دیا تو اس کی جو بیوی تھی وہ دھوبن تھی. تو کچھ دن بعد اسی کی لڑکی جوان ہوئی اور وہ محل میں آیا کرتی تھی. بادشاہ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ میری بیٹی ہے. اچھا جی. اور اس کی لڑکی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ میرا باپ ہے. تو بادشاہ کو جب پتہ چلا کچھ دن بعد یہ لڑکی آتی کہاں سے آتی ہے، تو میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو جب قدرتی معاملات تھے، باپ بیٹے کو تو معاملہ ایسا ہوتا اللہ کی طرف سے غیب سے مدد ملتی ہے. بالکل. تو جب شادی ہوئی تو وہ جب بستری کرنے جاتے تھے وہ آٹومیٹک اللہ کی طرف سے جدا ہو جاتے تھے. تو یہاں کرانے کے بعد نواب تھے، وہ وقت کے نواب تھے اور حکیم تھے. جی. نواب گیری چھوڑ کر حکمت میں آ گئے تھے، فقیری لائن میں آ گئے تھے. تو وہاں پر گئے، آپ نے اپنے فیصلے بتائے کہ حضرت ایسے ایسے میرے معاملات ہیں، آپ میرے لیے دعا فرمائے. تو جب آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ بادشاہ غیاث الدین بلبل، آپ نے جس لڑکی کی شادی کری وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تمہاری بیٹی ہے. تو آپ نے اس کو معافی طلبی کر کے اس کو دوسرا نکاح پڑھایا. جب آپ نے شادی کری تو اس سے کوئی اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی. اچھا. جب دوبارہ شادی کری اس سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی. تو آپ نے پھر ان کے پاس حکیم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا حضرت آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میری شادی ہوئی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا پانی پت میں سرزمی پر اتنے بڑے ولی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو علی شاہ قلندر، آپ ان کی سرزمی پر ان کے پاس جائیے اور رو کے دعا کریے اللہ سے، اور یہ کہنا کہ حضرت شریف الدین آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے کہ میری 2 اولاد پیدا ہوں، ایک اولاد آپ کو دے دوں دوسری میں لے کر جاؤں. تو کچھ دن بعد بادشاہ غیاث الدین بلبل کی 2 اولاد پیدا ہوئی. ایک کا نام رکھا مبارک اور دوسرے کا نام رکھا خرم. خرم جو تھے وہ آپ رکھ لیے، مبارک آپ کو گود میں ڈال دیا. جہاں ہم کھڑے ہیں اس ٹائم یہ انہی کے بیٹے کی. انہی کے بیٹے ہیں. اچھا. نواب مگر ان کی. تو جب آپ نے دعا کری نواب جہانگیر نے، پھر آپ کی منت پوری ہوئی تو آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے. تو ایک بیٹے حضرت ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں ڈال دیا اور ایک اپنا لے گئے. تو آپ سے 16 سال پہلے آپ کی وفات ہو گئی. اچھا. تو آپ نے فرمایا میرے دوست کو میرے سراہنے رکھو، آنے والا بندہ پہلے اندر حاضر دے پھر میرے پاس آئے. جو دعا یہاں مانگے وہی دعا وہاں مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ گھر جانے سے پہلے پوری ہوگی. کل اگر نہیں پوری ہوئی تو کل قیامت کے دن میں اس کا جواب دوں گا. یہ تالے جو لگے ہوئے یہاں پہ منت مراد کے لیے لگاتے ہیں لوگ. یہ تالے اپنی ایک دل کی بھاونا ہے، اپنی ایک دل کی تمنا ہے. جی. کوئی تالا باندھتا ہے، کوئی عرضی لگاتے ہیں، کوئی دھاگا باندھتا ہے، کوئی چوڑیاں باندھتے ہیں. یہ ایک اپنی دل کی بھاونائیں ہیں. بہت سے تالے بتاتے ہیں کہ یہ آٹومیٹک یہ تالے کھل جاتے ہیں جب کسی کی منت پوری ہوتی ہے، مراد پوری ہوتی ہے تو کھل جاتا ہے. آٹومیٹک کھل جاتا ہے. بہت سے تالے کھل کر گر بھی جاتے ہیں اس میں. اچھا، یہ جو مزار شریف ہے یہ اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے کہ میں نے یا تو شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار شریف جو اورنگزیب نے بنوایا ہوا ہے سکروڈا میں، جی وہ دیکھا ہے کہ بہت خوبصورت ہے، یا پھر دوسرا یہ مزار شریف ہے کہ جس آنکھ تھک نہیں رہی دیکھتے ہوئے یہاں کی نقاشی سنگ مرمر کے اوپر جو خوبصورتی سے کام ہوا ہے. تو یہ کس زمانے کی بنی ہوئی ہے، کس نے یہ بنوائی؟ سنگ مرمر کا جو کام ہوا ہے وہ ابھی 2011 میں ہمارے جو یہاں کے جو چیف خادم تھے مرحوم الحاج صوفی سید اعجاز احمد ہاشمی صاحب، جی. انہوں نے یہ کام کرایا تھا درگاہ شریف کے اندر. اچھا. ابھی 10 سال ہوئے ہیں. جو اس میں ڈیزائننگ جو ہو رہی ہے وہ 800 سال پرانی ڈیزائننگ ہے. اچھا. جو ڈیزائننگ جو پتھر وغیرہ کی جو ڈیزائن بنی ہوئی ہے وہ 800 سال پرانی بلڈنگ کے بنا، وہی نقاشی وہی ڈیزائن پتھر میں دے دیا ہم نے. اچھا. جی. اچھا، یہ اوپر جو سب لکھا ہوا ہے یہ سب شیشے کا کام ہے. یہ ہمارے جو صوفی کے صاحب تھے حیدرآباد سے کچھ مہمان آئے تو انہوں نے یہ لگوایا تھا. صوفی صاحب کے ہاتھوں سے کام کرایا گیا تھا. اچھا. یہاں کے وہ چیف خادم تھے. تو یہ کیا لکھا ہوا کیا ہے؟ یہ اوپر یہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، سورہ رحمان لکھی ہوئی ہے اس کے اندر. اچھا. پوری سورہ رحمان اور آیت الکرسی، چاروں کل ہیں اوپر سے، چاروں کل ہے، سورہ رحمان ہے، پورا لکھا ہوا ایک دم صاف سب لکھا ہوا. یہ پتھر ہے، اس پتھر کی ویڈیو دیکھیے. اس پتھر کو بولتے ہیں سنگ مریم. یہ حضرت کے قدموں میں لگا ہوا ہے. سنگ مریم. اور دوسرا ٹکڑا لگا ہوا ہے درگاہ سے نکلتے انٹری میں دوسرا، کیونکہ آستانہ معمول ہونے کے بعد اندر تو کوئی آ نہیں سکتا. آنے والا زائرین رات برات کر کوئی آتا ہے تو حضرت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں. اس پتھر کی تاثیر یہ ہے کہ اس پتھر کے اوپر جو دعا مانگیں گے وہ دعا پوری ہوگی. جسمانی والا جو بھی ہے نا یہ پتھر کھینچے گا. اچھا. یہ ختم کر دے گا. ہاں جی. سنگ مریم بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں سنگ مریم. ایک بار اور دکھا دیتا ہوں میں. بھیا بلا دیں.
ज़्यादा गले में डालना। अख्तर साहब नाज़िम हैं, सरकार और इनके सफ़र में आसानी फरमाइए। हज़रत अली शाह तमाम मसलों में आसानी फरमाएंगे, सफ़र में आसानी फरमाएंगे। सेहतियाब हज़रत अली शाह माह रमज़ान मुबारक सरकार कबूल फरमाए, तमाम मसलात को आसान फरमाइए। मौला इनके वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, जो दुनिया से रुखसत करके मौलाना को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, करम फरमाइए, रहम फरमाइए। अफजल भाई हमारे और बाहर का। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछनी थी, बहुत इम्पोर्टेंट। आ जाओ बाहर। अभी लेंगे, वो मैंने वीडियो बनाई हुई है। हाँ, मैं पूछ लूँगा खाली वो किस किस की है। जी, तो मैंने जो हमज़ा भाई यहाँ पे मैं था, जी जी ठीक है, मैंने बात की लोगों से। जी। तो आप वक्फ बोर्ड की तरफ से प्राइवेट मेंबर हैं? मैं बराबर हूँ जी, प्राइवेट मेंबर हैं। जी। वक्फ बोर्ड की से जो सैलरी आती है उसी पे आपकी गुजर बसर है? अभी वक्त बोर्ड से नहीं है, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा। वालिद साहब थे हमारे, जो सूफ़ी साहब जो थे, वो वक्त बोर्ड से थे, उनका 2 साल पहले इंतकाल हो गया। मेरी फाइल गई इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा इन बुजुर्गों के सदक़े तुम्हें बिल्कुल दुआओं से इंशाल्लाह हो जाएगा। मैंने जो आपके बारे में जो पॉजिटिव चीज़ें सुनी है ना, कि देखो दरगाहों पे ज़्यादातर लोग लालच, पैसा कमाने, इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ चुके हैं। बेशक मगर मैंने आके आपके बारे में जो सुनी, मेरा दिल खुश हो गया। मैंने पर्सनली ये सोचा कि मैं आपकी वीडियो में ये चीज़ें ज़रूर डालूँगा कि ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ उसकी रज़ा और इनकी रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देने वाला वो है, अल्लाह की ज़ात है, बेशक। वो भूखा उठाता ज़रूर है, बिल्कुल, भूखा बिल्कुल। सुलाता नहीं है। सुलाता नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपको सुन के कि आप जिस तरीके से खिदमत दे रहे हैं यहाँ पे। अब मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, कल मैंने यहाँ पे कुल शरीफ देखा। जी जी यहाँ पे हमारे हिंदू भाई और सिख भाई जितनी अकीदत से यहाँ पे आते हैं, मैंने किसी और दरगाह पे आते हुए नहीं देखा, या फिर कलिया शरीफ में आते हुए देखा है। जी जी मगर यहाँ जो मुसलमान बस्ती है वो बहुत कम लोग दरगाह पे आते हैं। जी जी। मुझे ऐसा लगा देखिए जी, क्योंकि यहाँ कुल पर- शरीफ के टाइम पे जी जी मेरे अंदाज से 1000-2000 लोगों का होना चाहिए था। जी जी बिल्कुल। क्योंकि जितने बड़े ये आस्थाना है, और फिर हिंदुस्तान में अकेला आस्थाना है, उसके बाद पाकिस्तान में है, और तीसरा राबिया बसरी है। बस नहीं वो सही चल रहा है, वो उसमें ये है वाइड एंगल कैमरा। अच्छा तो जी, इसमें ना वो हमारा बहुत दूर तक का शूट होता है। माशाल्लाह। तो इतना बड़ा आस्थाना अल्लाह ने आपको चुना हुआ है, आप खिदमत दे रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और आपकी उम्र और मेरी उम्र भी लगभग 34-35 साल के ही आप मुझे लग रहे हैं। जी जी तो आइए अंदर चलते हैं। अंदर हजरत कुछ जो दरगाह बनी हुई है अंदर, जी उनके बारे में थोड़ी सी और मालूमात ले लेते हैं। वे देखो ये दूर तक का, ये कितने करीब है मगर दूर तक का रिकॉर्ड करता है। ये हमारे किराना पड़ता है, यहाँ से 22-23 किलोमीटर किराना पड़ता है, यूपी बॉर्डर जी, तो वहाँ के किराने के नवाब थे आप, और नवाब जहांगीर के वज़ीर थे आप। अच्छा, तो आपकी ख्वाहिश थी कि मेरी फैमिली से जो भी इंतकाल कर जाए, हज़रत कलंदर साहब के कदमों में दफना जाए। अच्छा, तो नवाब जहांगीर ने फिर अपने वज़ीर के लिए मकबरा तैयार करवाया 1661 में। जी जी 1661 में ये मकबरा तैयार करवाया, पूरा सब सिल्ली और पत्थर का बना हुआ है, कहीं इसमें कहीं सीमेंट का काम नहीं है इस पूरी बिल्डिंग के अंदर। और सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि जैसे कि ये पत्थर आपको दिख रहा है, ये ब्लैक और येलो पट्टी बीच में, जी। ब्लैक पट्टी और येलो पत्थर, और ये सेम पत्थर है। देखो उस कोने पे भाई चारों दिशाओं पे ये पत्थर लगा हुआ है। जी, इसको लगाया गया उस वक्त साइंस कहाँ थी, साइंस तो तब इशारों पे वो सब बिल्कुल तरक्की नहीं थी साइंस में। तो ये वलियों के टाइम की थी जब इन्होंने ये पत्थर लगाया, तो इसको ये रुख बताता था कि जिस तरफ से बारिश होगी जी, इस पे ऑटोमेटिक ये बूंदें आ जाएंगी। अच्छा,
آج بھی وہ تاثیر ہے اس پتھر کے اندر. جدھر سے بارش ہوتی ہے یہ آٹومیٹک گیلا ہو جاتا ہے پتھر, پتہ لگتا ہے کہ ادھر سے بارش ہونے والی ہے. اچھا پچھم, اتر, دکن, پورب جدھر سے بارش ہوگی ادھر سے یہ پتھر گیلا ہو جائے گا. جس طرح اس کونے پہ لگا ہوا ہے, اسی طرح پرلے کونے پہ لگا ہوا ہے, چاروں کونے پہ لگا چاروں ہوا ہے. کونے پہ لگا ہوا ہے. اب یہ کرانے کے نواب تھے, یہ آپ کی پوری فیملی ہے. یہ نواب جہانگیر کے وزیر تھے نواب مکرم علی خان. اچھا تو ان کو ایک پتھر ملا تھا گفٹ میں, اس کو بولتے ہیں زہر مرا پتھر. یہ زہر مرا پتھر ہے, یہ آپ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہوگا آپ کو. یہ دیکھیے جی, یہ زہر مرا پتھر ہے. اس کو سانپ بچھو کچھ بھی کاٹ لے, اس کا پانی نکال کر پلا دیجیے. یہ جسم کے اندر کوئی بھی تکلیف ہے, اس نیت سے آپ اس کا پانی پیجیے گا, اس کو شفا مل جاتا ہے اس کو. اچھا, زہر مرا پتھر. زہر مرا پتھر. یہ سب باہر سے اس ٹائم آئے ہوں گے. ہاں, یہ حضرت کے ٹائم پہ اس وقت آیا ہوا تھا. کیونکہ دیکھو یہ اوپر کا نقشہ تو ابھی نیا بنا ہوا ہے, مگر یہ جو نیچے کا نقشہ ہے یہ نیا نہیں ہے, ابھی سفیدی کرائی گئی ہے, لیکن ہے سارا پرانا ہے. اچھا پرانا. اسی ٹائم پہ بنا. نہیں, نیچے کا دیکھ کے تو لگتا ہے یہ دیکھو سب پتھر, کہ یہ تو بادشاہوں کے ٹائم کا کام ہے. یہ گنبد بھی اسی ٹائم کا ہے. بالکل. یہ کوئی نیا نہیں, لیکن یہ کہ کچھ کام کرانا پڑتا ہے نا بلڈنگ کا. جی جی بالکل. اس بلڈنگ کے اندر نورنگ پتھر رکھا ہوا ہے. مطلب نورنگ پتھر. نورنگ. ہاں, نورنگ پتھر ہے یہ آپ کو یہ اتنے قیمتی پتھر بہت کم سننے کو ملتے ہو گے آپ کو. اندر یہاں پر ایک کسوٹی پتھر لگا ہوا ہے. کسوٹی کا پتھر یہ ہے کہ جیسے جو سونار لوگ سونا پرکھتے ہیں نا, جی. اس سے اصلی نقلی کی پہچان بتاتے ہیں. اچھا, اس پتھر سے ہو جائے گی. ہاں, آئیے میں دکھاتا ہوں. یہ آپ کو پوری دنیا میں, یہ دیکھیے کسوٹی پلر, یہ 8 پلر ہیں. یہ بلیک والے. بلیک والے اس کو بولتے ہیں کسوٹی پلر. 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8. جی. یہ 8 پلر ہیں. یہ نواب جہانگیر کے وزیر تھے نواب مکرم علی خان. جی. تو انہوں نے جناتوں کا علاج کیا تھا. تو جب جناتوں کا علاج کیا تھا تو اپنی خوشی اظہار کرنے کے لیے, جیسے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہاں درگاہ شریف میں آستانے میں آئے ہیں اور میری کوئی مراد پوری ہوئی, تو میرا من چاہا کہ میں نے چادر پیش کر دیا یا پھول پیش کر دیا یا عطر پیش کر دیا. تو انہوں نے جناتوں کا جب علاج کیا تو جنات بڑے خوش ہوئے. اولاد کی نیت مانگی تھی, اللہ نے اس کو اولاد عطا کیا. تو آپ سے بولا کہ حضور میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو بولا کیا پیش کر سکتے ہو آپ, کیا پیش کر سکتے ہو. آپ نے بولا کہ حکم کرو آپ. تو آپ نے 3 سوال بولے ان کو, جناتوں کو 3 سوال بولے. پہلا سوال کیا تھا, کسوٹی کا پلر. دوسرا, ہیرے کا پاندان. تیسرا, پارس کی پتھری. اچھا. تو پارس کی پتھری جو تھی, جہاں 36 سال کھڑے ہو کر پانی کے اندر عبادت کری آپ نے, وہ پارس کی پتھری وہاں ڈلوا دیا آپ کو. اور ہیرے کا پاندان جو تھا وہ بادشاہ کی لڑکی کی دہیج میں دے دیا گیا تھا. اور کسوٹی کے جو پلر تھے وہ حضرت کے برآمدے میں لگا دیے گئے تھے. یہ وہ پتھر ہے. اچھا, یہ وہ پلر ہے کسوٹی کا پلر. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ سونا کھرا ہے یا نکلی ہے. ہاں دیکھیے جی, یہ پیور کسوٹی پلر ہے جس پہ سونار کے پاس چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے. جی جی. پرکھتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یا نکلی, وہ گھس جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اصلی ہے. تو جس طرح یہ سونے کو پرکھتا ہے کہ بھئی یہ اصلی ہے یا نکلی, تو یہ اسی طرح انسان کو پرکھتا ہے کہ انسان کس نیت سے اندر جا رہا ہے اور کس نیت سے باہر آ رہا ہے. بالکل, اسی لیے یہ صحن میں لگوایا صحن میں گیا. لگایا گیا. اس کا لگوانے کے پیچھے ریزن یہ ہے. اور یہ والے 2013 میں 2010-11 میں یہ پروگرام ہمارے جو صوفی صاحب کے ہوتے ہیں, یہ ڈیزائن پہلے یہی تھی ایسی گولڈن کلر کی, جیسے یہ گولڈن ہو رہی ہے نا یہاں پہ دیکھو, یہ سب پرانی ڈیزائن ہے, لیکن کچھ ریپیئرنگ کرا دیا جاتا ہے کہ مضبوطی بنی رہے. جی جی. باقی بنانے والے نے جس نے یہ بنایا بہت خوبصورت بنایا. جی جی, بس کرم سے. باقی تھوڑا سا شوٹ کر لینا آپ جب رمضان